बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अली ज़फ़र राक़ी। अपना मौजू जो है वो हमारा आज का ये है कि क्या किसी लड़की के ऊपर आशिक जिन इसलिए भी मुसल्लत हो सकता है कि जिसकी वजह से यानी उस लड़की को किसी गैर लड़के ने किसी शादी में या किसी तकरीब में उसने उसको देखा है, और ये एक कमेंट है, मैं उसका ये जवाब देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि आशिक जिन जो है वो शादी में रुकावट के असबाब में से एक सबब है या नहीं। तो ये दो सवालात हैं हमारे, इंशाल्लाह इसी पर आज हमारी गुफ्तगू होगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और तीसरे नंबर पे एक और सवाल जो है वो इस वक्त मेरे जहन में है, मैं ये समझता हूँ कि उसका जवाब मुझे देना चाहिए कि आशिक जिन होता भी है या नहीं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे जी। इंशाल्लाह वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी भी मजलिस में या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारी ख़वातीन जो है वो जाती हैं और गैर महरम जो है वो उन्हें इस नज़र से देखते हैं कि बहुत ख़ूबसूरत है या अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो शयातीन को ज़रूर मौका मिलता है कि वो उस खातून को जाके वो डिस्टर्ब करें, या फिर चूँकि उस मौके के ऊपर जो है वो कोई भी ऐसा कोई नेक नीयत ही नहीं होती, तो शयातीन जो हैं वो ऐसी ख़वातीन को जाके अटैक करते हैं। और फिर उसके बाद वो जाके ये नहीं कि जाते ही वो आशिक जिन में मुंतकिल हो जाते हैं या उसमें तब्दील हो जाते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो यही होता है कि उनको जाके अटैक करते हैं और अपनी जगह बनाते हैं बॉडी में, जिस्म के यानी आज़ा में, दिमाग में जगह बना सकते हैं, दिल में जगह बना सकते हैं, रहम में जगह बना सकते हैं, और इसी तरह जो थाइज़ हैं ख़वातीन की वहाँ पे जगह बना सकते हैं। और उसकी एक वजह, थाइस के ऊपर नील के निशान आने की एक वजह ये भी जो है ना वो हमारे सामने आई है। ये एक तजर्बा है, मैं ये तजर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे जो आशिक जिन है वो होता भी है या नहीं। तो आशिक जिन की वो अलामात या वो चीज़ें मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इसके ऊपर बनाई हैं, और इसी वजह से बनाई हैं कि हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया इस वक्त ये आशिक जिन्नात वाला है। देखें, अगर किसी शख्स ने आम रूटीन में किसी शख्स के ऊपर सहर किया या यानी किसी खातून के ऊपर, तो वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि उसके अंदर जो जिन्स है यानी जिनसी ख्वाहिश है वो बिल्कुल सिफर हो जाए या ख़त्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे ही वो जिनसी ख्वाहिश का जो मैलान है यानी जो ख्वाहिश है या मतलूब है, तलब है, उनमें वो हिजान जो है वो पैदा होता है, उसके साथ ही वो आशिक जिन्नात जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और फिर अक्सर ऐसा हुआ कि जैसे हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ क़ुर्बत के लम्हात में जाते हैं, जमा की तरफ जाते हैं, तो उन्हें अक्सर तो वो दुआ नहीं याद रहती, और फिर उसके बाद जब उस प्रोसीजर को कंप्लीट कर चुके होते हैं तो उसके बाद उनको याद आता है तो हमने तो दुआ भी पढ़नी थी, तो दुआ जो है वो भूल जाते हैं। अब इस बात का जो यानी इस बात का अंदेशा ज़्यादा उस वक़्त होता है जब हम ये दुआ नहीं पढ़ते। ये दुआ कौन सी है, ये दुआ भी सुन लें। ख़ास तौर पे हस्बैंड वाइफ जब ये दुआ पढ़ें यानी ग़ुरबत के लम्हात में जाएँ तो इस दुआ का एहतमाम करें। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। इस दुआ का एहतमाम करें। उसके बाद देखें कि आपकी ज़िंदगी में यानी मियाँ बीवी की ज़िंदगी में कैसे तब्दीली आती है, ज़बरदस्त तब्दीली वाक़या और रूनुमा होगी इंशाअल्लाह, वाक़या होगी। और उसके बाद ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जो मामलात हैं ये बढ़ते चले जाते हैं, और आशिक जिन फिर इंसान को एक स्टेज पे जाके इस यानी ऐसी उसमें यानी कैफियत उसकी पैदा कर देता है कि वो दुनिया के मामलात में, आम रूटीन के मामलात में, ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में वो बिल्कुल, वो खातून है या वो मर्द है या औरत है, तो वो उनके अंदर से ये जो फितरी ख्वाहिश है उसको ख़त्म कर देते हैं। गैर फितरी अंदाज में उसको मुकम्मल करने की वो कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा पुख्तगी की तरफ चले जाते हैं। हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक जो चीज़ आई है वो है
یہ پورنوگرافی، اس پورنوگرافی نے ہمارے معاشرے کو اور زیادہ جو ہے نا وہ خراب کر دیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کالج کے دنوں میں جب ہم جایا کرتے تھے تو اس وقت باہر نکلنا اور مختلف مارکیٹس میں جا کے دیکھنا، تو وہ کچھ لوگ نوجوان لڑکے جو ہیں، یہ جو موبائل شاپس ہوتی ہیں وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ اپنے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو ڈیوائسز ہیں وہ رکھی ہوتی تھی، اور لڑکے صرف اور صرف آ کے یہی چیزیں ان سے اپنے موبائل میں بھروانے کے لیے لے کے آتے تھے کہ یہاں سے ہمیں تھوڑے پیسوں میں زیادہ مواد ہمیں مل جائے گا۔ چونکہ پورن ویب سائٹس جو ہیں وہ تو بالکل بین ہیں تقریباً اچھے معاشروں میں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بڑی کلیئر بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو مختلف طریقوں سے، مختلف انداز میں اس کو آن کر لیتے ہیں اور چلا لیتے ہیں، اور وہ ایڈکشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جس میں اس خواہش کو، یعنی اپنی خواہش کو اس پورن ویڈیو کے ذریعے سے مکمل کرتے ہیں۔ اب سونے پہ سہاگا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی جنسی خواہش کو مکمل کرنے کے جو آلات ہیں وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہو گئے۔ وہ خواتین اپنی جگہ پہ، مرد حضرات اپنی جگہ پہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ وہ حقائق ہیں جس سے ہم جو ہے نا وہ بھاگ نہیں سکتے۔ اچھا جی، اب ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے، یہ ہماری حقیقت ہے، اور یہ اس حقیقت سے ہم جو ہے وہ اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ وہ صرف آنکھیں بند ہیں، باقی سنائی بھی سب کچھ دے رہا ہے اور محسوس بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ شادی میں رکاوٹ کے اسباب میں کیا ایک سبب عاشق جن بھی ہے؟ تو بالکل ہے، کیونکہ ایک فطری حلال طریقہ جو ہے وہ شادی ہے۔ اچھا، اب اکثر جو مرد حضرات ہیں وہ ایک شادی کے اوپر بہت زبردست اچھا گزارا کرتے ہیں، بہت اچھی زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن اسی ٹائم پہ کچھ مرد حضرات، کچھ نہیں، اب آج کل تو بہت زیادہ ہیں، آج کل بہت زیادہ ایسے مرد حضرات ہیں کہ جو دوسری شادی کی جو ہے نا وہ خواہش بھی رکھتے ہیں، اور ایون تیسری شادی کی خواہش رکھتے ہیں، چوتھی شادی کی خواہش رکھتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کی خواہش تو رکھتے ہیں، لیکن اس شادی کی تکمیل کے لیے ان کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کو کیسے ختم کیا جائے، یا ان چیزوں کو کیسے حاصل کیا جائے جو حلال طریقے سے۔ اب ایک آدمی حلال طریقے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے معاشرہ ہمارے بے شمار راستے جو ہے نا وہ بند کر دیتا ہے، بے شمار طریقوں سے وہ راستے بند کر دیتا ہے۔ ایون خواتین اس کی مخالفت بڑی کرتی ہیں، اکراہ کرتی ہیں، کراہت کرتی ہیں ایسے عمل سے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن میں کہ فَقَدْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کے اوپر اس سے آپ کراہت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی گفتگو کریں گے کبھی، اور یہ ایک بڑا سیر حاصل موضوع ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب شادی میں رکاوٹ کیوں ہوتی ہے؟ جب عاشق جن مسلط ہو، خواتین نمازوں سے دور ہو جاتی ہیں، مرد حضرات، نوجوان لڑکے نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور ان کے معاملات بہت زیادہ تیزی سے خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جس میں انہیں یہ خواہش بالکل ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اول تو شادی کا جو صحیح عمر ہے وہ تقریباً 18 سے 25 کے درمیان ہے، 18 سال سے 25 سال کے درمیان میں نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اب جیسے جیسے وہ 25 سال سے اوپر ہوتی جائے گی اس کی خواہش آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی، اس خاتون کی یا اس لڑکے کی۔ ایک سٹیج آپ یقین کریں کہ ایسے ایسے مرد حضرات بھی میرے پاس آئے ہیں کہ جن کی عمریں جو ہے نا وہ 40+ ہو گئی اور ان کی ابھی ایک بھی شادی نہیں ہوئی۔ اس عمر میں 40 سال کی عمر تک کم از کم ایک مرد کی 2 شادیاں ہو جانی چاہیے، لیکن اس چیز کو کون سمجھے یا کون سمجھائے؟ جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی پہلے ایک کے حقوق تو پورے کر لو، آپ ایک کا حق پورا نہیں کر سکتے اور آگے آپ چل دیے۔
اور پھر ایک اور جو بڑا عجیب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سنت آپ کو صرف ایک ہی زندہ کرنے کا وقت ملا ہے، آپ ایک ہی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں دنیا میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں۔ ارے بھائی اب بہت ساری سنتیں ہیں، ان بہت ساری سنتوں کا آپ کی جنس اور جنسی خواہش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی جنسی خواہش کا جس چیز کے ساتھ تعلق ہوگا پہلے وہ تو پوری کرنے دیں۔ خیر، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سارے ہماری جو نوجوان بچیاں ہیں انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ 30 سے 35 سال، 35 سے 40، بس عمر گزر گئی، تقریباً 40 سال کے بعد عمر گزر گئی۔ سوسائٹی، معاشرہ ابھی بھی اس وہم میں مبتلا ہے کہ ہم جو ہے وہ ابھی بھی مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں بھی شادی تو ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی یا میری بہن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عافیت دے اور برکت دے آپ کو آپ کی زندگی میں۔ 40 سال کے بعد آپ کی زندگی کا جو ایک تقریباً آپ آدھی یا تقریباً چوتھائی حصہ اپنی زندگی کا آپ گزار چکے ہیں، یعنی 3 حصے گزار چکے ہیں، ایک حصہ آپ کے پاس باقی ہے ابھی، تو اس حصے میں آپ کیا کریں گے؟ آپ نہ تو بہترین باپ بن سکتے ہیں، بہترین خامند نہیں بن سکتے، اور سبحان اللہ العظیم یعنی بہترین خامند، یہ میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ بھی آپ ظالم ہو جائیں گے، آپ جابر ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر جو اولاد کے لیے تڑپ اور محبت کی جو کوشش ہے نا یا خواہش ہے، وہ آہستہ آہستہ مدھم ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ آپ اپنے بڑھاپے کو قریب آپ نے کر لیا ہے اور اپنی جوانی کو آپ گزار چکے ہیں، جس میں آپ کو ضرورت تھی آپ کی اولاد کی خوشیوں کی، اولاد کی محبت کی، تو وہ آپ تو ٹائم گزار چکے ہیں۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں ایسے مرد حضرات سے کہ بھائی شادی کر لو، کیا رکھا ہے شادی میں، تو یہ ایکچول جو سوچ ڈیولپ کی جاتی ہے بچوں یا بچیوں میں، یہ اس کا جو کاز ہے، مین کاز جو میرے نزدیک غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو مین کاز ہے، اس کی جو مین وجہ ہے، وہ عاشق جن ہے۔ اب عاشق جن ایسا نہیں ہے کہ بھی یعنی ہر شخص ہی یہ کہ جی میرے اوپر بھی عاشق جن ہے، میرے اوپر بھی عاشق جن ہے، تو عاشق جن یہ، اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ ہر شخص کے جسم کے اندر ہی وہ اپنا وجود جو ہے نا وہ قائم رکھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ آپ کے اندر الذی یوسوس فی صدور الناس، آپ کے دل، آپ کے جسم، آپ کے سینے کے اندر ایسی سوچ پیدا کر دے یا ایسا معاملہ پیدا کر دے جس سے آپ اس چیز کا انکار کر دیں۔ جب آپ انکار کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ فطرت سے دور ہٹتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کا صحیح فرد بننے کی توفیق دے اور ہمیں عافیت دے، آپ سب کو بھی عافیت دے، اور جو حقائق ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔